السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ النساء کی آیت نمبر 162 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 163 سے لے کر آیت نمبر 166 تک انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده والنبيين وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا۔ آگے بھی پڑھ دیں، 170 تک پڑھ دیں۔ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن
الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما انا اوحینا الیک، یقیناً ہم نے آپ کی جانب وحی کی ہے، کما اوحینا جس طرح ہم نے وحی کی، الی نوح والنبیین من بعد، نوح کی جانب اور ان کے بعد کے نبیوں کی جانب، واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کی جانب وحی کی، والاسباط و عیسیٰ و ایوب، اور ان کی اگلی نسلوں میں سے بھی، اور عیسیٰ پر اور ایوب پر اور یونس پر، وہارون و سلیمان، اور ہارون اور سلیمان پر، وآتینا داود زبورا، اور ہم نے داود کو زبور عطا کی، ورسلا قد قصصناہ علیک، اور وہ رسول جن کا ہم نے آپ کے سامنے قصہ بیان کیا، من قبل اس سے پہلے، ورسلا لم نقصصہم علیک، اور وہ رسول جن کا ہم نے آپ کے سامنے قصہ بیان نہیں کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا، کلام کرنا، رسلا مبشرین و منذرین، رسولوں کی جماعت جو خوشخبریاں سنانے والی اور ڈرانے والی، لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابل کوئی حجت واقع نہ رہے، بعد الرسول، رسولوں کے بعد، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ ہمیشہ سے بہت غالب اور حکمتوں والا، لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ ہے جو گواہی دیتا ہے، بما انزل الیک، اس کے بارے جو اس نے آپ پر نازل کیا، انزلہ بعلمی، کہ اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ گواہ، ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے رستے سے روکتے ہیں، قد ضلوا ضلالا بعیدا، البتہ وہ گمراہی میں ہیں، بڑی دور کی گمراہی، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، وظلموا، اور وہ ظلم کرتے ہیں، لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں ہے اللہ ان کی بخشش کرنے والا، ولا لیہدیہم طریقا، اور نہیں ہے ان کو کسی رستے کی جانب ہدایت کرنے والا، الا طریق جہنم، سوائے جہنم کے رستے، خالدین فیہا ابدا، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ ہمیشہ سے اللہ پر بڑا ہی آسان ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، البتہ تمہارے پاس ایک رسول حق کے ساتھ آ چکا ہے تمہارے رب کی جانب سے، فآمنوا خیرا لکم، تو پس ایمان لاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو یقیناً اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ ہمیشہ سے بہت علم رکھنے والا، بڑی حکمتوں والا۔ یہود کا یہ اعتراض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کتابی شکل میں کتاب اللہ کی جانب سے لے کر آئیں تب تو ہم مانیں گے، اس کے جواب میں ان کے بہت سارے جرم جو ہے وہ بیان ہوئے، جو الزامی جواب کی صورت میں تھے، کہ تم تو یہ کچھ کرتے رہے ہو،
اور اس کے بعد فرمایا کہ ان میں سے تھوڑے ہیں جو راسخ فی العلم ہیں اور جو ایمان لانے والے ہوں گے۔ اب علمی طور پر جو ہے وہ ان کا جو دعویٰ ہے اس کا بطلان کیا ہے۔ پہلے تو الزامی جواب تھا، اب علمی جواب کہ ہم نے آپ کی جانب وحی کی ہے بالکل اسی طرح جس طرح نوح علیہ السلام سے لے کر بعد کے انبیاء کی جانب وحی کی، اور ان میں سے اللہ نے پھر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کے اولادوں کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب اور حضرت یونس اور حضرت ہارون اور سلیمان کا، اور بعد میں حضرت داؤد کا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن مجید میں 24 یا 25 انبیاء کا نام لے کر ذکر ہے۔ 24-25 اس لیے کہا کہ ذوالکفل کے نام پر اختلاف ہے، بعض علماء ان کو نبی مانتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے۔ اگر وہ نبی شمار کیے جائیں تو 25 ہیں، اگر نہ شمار کیے جائیں تو پھر 24۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سب کی جانب بھی اللہ رب العزت نے وحی بھیجی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے ان سب پر اللہ رب العزت نے جو وحی بھیجی وہ کتابی صورت میں نہیں تھی۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الواح کی صورت اور پھر کتابی صورت میں کتاب عطا فرمائی۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں سب کو اللہ نے ان کی جانب وحی بھیجی، لیکن وہ یک مشت کتاب کی صورت میں یا لکھی ہوئی وحی کی صورت میں نہیں تھی۔ تو اس اعتبار سے اگر یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کریں گے تو پھر تو اعتراض باقی انبیاء پر بھی آئے گا، تو اس لیے یہ اعتراض ہی درست نہیں ہے۔ اور جب وہ باقی انبیاء کے نبی ہونے کے قائل ہیں اور ان پر وحی آنے کے قائل ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آنے کا انکار کس بنیاد پر ہے؟ یا تو وہ کوئی ایسا واقعہ ہو جو پہلے تاریخ میں ہوا ہی نہ ہو۔ جو تاریخ میں واقعات ہوئے ہیں اور جن کو وہ خود تسلیم کرتے ہیں، اس کو ماننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اس کو نہ ماننا، یہ سوائے ضد اور ہٹ درمی کے اور کچھ نہیں۔ اور فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، کلام کرنا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ اللہ نے ان سے براہ راست کلام کیا، اور یہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بھی براہ راست کلام کیا۔ اور یہ اس لیے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے بھی وحی بھیجتے ہیں، خواب کے ذریعے بھی انبیاء کو بات وحی کی پہنچاتے ہیں، اور من وراء الحجاب، حجاب کے پیچھے سے انبیاء سے براہ راست کلام بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں اپنے انبیاء کی طرف وحی فرما دیتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ نے صراحت کے ساتھ فرمایا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے۔ تو مسلمانوں میں بعض مسلمان کہلانے والے وہ فرقے جو اللہ رب العزت کے صفت کلام کے ہی منکر ہو گئے، اور انہوں نے اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ گنگا بنا دی، اور ان کا یہ کہنا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا اللہ کی شان کے خلاف، اور پھر انہوں نے اللہ رب العزت کے کلام کی صفت کے متعلق تعویلات جھاڑنی شروع کی، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں۔ تو یہ سارے کے سارے در حقیقت کتاب و سنت کے واضح جو نصوص ہیں ان کی تعویل کرنے والے اور ان کی تعطیل کرنے والے ہیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام کیا ہے۔ کلام کرنا، تکلیمہ، باقاعدہ کلام کرنا، تو صفت کلام اللہ کی صفت ہے، اور وہ اللہ کی شان کے مطابق ہے، بالکل جس طرح کہ باقی صفات اللہ کی شان کے مطابق ہیں۔ اور ہر وہ صفت جس کا لفظوں کی مشابہت ہے مخلوق کے ساتھ، اہل السنہ والجماعہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ وہ مشابہت صرف لفظوں کی ہے تاکہ ہمیں بات سمجھ آ سکے، وگرنہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی صفت بھی مخلوق سے مشابہ نہیں، کسی اور سے مشابہ نہیں۔ اللہ رب العزت کی ہر صفت اس کی شان کی اور اس کی عظمت کے مطابق ہے، بغیر کسی تعویل، بغیر کسی تشبیہ اور بغیر کسی اور اپنی طرف سے گھڑی گئی وضاحت کے ہم اللہ رب العزت کی تمام ان صفات کو مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں ہم تک پہنچائی ہیں اور جن کے متعلق ہمیں خبر دی ہے، اور وہ ساری صفات بھی جو اللہ نے پردہ غیب میں رکھی ہیں اور ان کا ہمیں علم نہیں دیا۔
تو اس لیے اللہ رب العزت کی صفت کلام ہے، اللہ کلام فرماتے ہیں، اور جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے ویسے کلام فرماتے۔ اب فرمایا رسولوں کی اس جماعت کو جو خوشخبریاں بھی سناتے اور ڈراتے بھی ہیں، اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ لوگ کل کوئی بہانہ نہ کر سکیں کہ اللہ رب العزت ہم دنیا میں گئے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ حجت تمام کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے، اور دنیا کے اندر کرنے کے کام کیا ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کیسے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں اور کن باتوں پر ناراض ہوتے ہیں، اور جو جس سے راضی ہوتا ہے اللہ اس کو کیا عطا فرماتا ہے، اور جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو کیا سزا دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں بتانے کے لیے اللہ نے انبیاء اور رسول کی جماعت بھیجی ہے، اس لیے کہ اللہ بڑے غالب اور حکمت والے ہیں۔ غالب اس معنی میں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسول کو بھیجا ہے، اور اللہ رب العزت ایسا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، اور حکمت اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں تاکہ لوگ کل کلاں کو انکار نہ کر سکیں۔ اس کے ساتھ فرمایا لیکن اللہ یشہد، لیکن یہ اللہ کی ذات ہے جو گواہی دیتی ہے اس چیز کے بارے میں جو اللہ نے نازل کیا آپ پر، یعنی جو اللہ رب العزت نے قرآن اور بیان قرآن شریعت نازل کی ہے آپ پر، اللہ اس کے اللہ کی جانب سے نازل ہونے کے بارے میں خود گواہی دیتے، انزلہ بعلمہ، کہ اللہ نے اس کو اپنے علم کے ذریعے سے نازل کیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی صفت علم ہے کہ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، تو اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس علم کو لوگوں کے لیے نازل کیا ہے، اور اس پر فرشتے بھی گواہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ علم نازل کیا ہے۔ اور اگر کوئی بھی گواہی نہ دے تو پھر کیا ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اکیلا تنہا اللہ رب العزت ہی کافی ہے گواہ کے طور پہ کہ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، اور یہ اس کائنات کی سب سے بڑی گواہی ہے، سب سے بڑی گواہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی گواہی دی ہے کہ میں نے اس علم کو آپ پر اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے جو کچھ نازل کیا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور جو اللہ کی جانب سے چیز ہوتی ہے اس سے قیمتی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے اندر لوگ جو چیز بھی گھڑ لیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ علم کی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے آج دنیا کسی بات کے اوپر متفق ہو جائے اور وہ بات کتاب و سنت سے متصادم ہو تو ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ حقیقت کا مقابلہ ساری دنیا مل کر نہیں کر سکتی۔ ساری دنیا کی ساری مخلوقات کے ذہین ترین اذہان جمع ہو کر بھی اللہ رب العزت کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے جو اللہ نے نازل کیا ہے اس سے مبنی برحق کوئی چیز نہیں۔ تو فرمایا وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور اللہ کے رستے سے روکتے ہیں وہ بڑے دور کی گمراہی کے اندر ہیں، اور ان میں سے جو کفر اور ظلم کے اوپر ہی مر جائیں گے لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کی پھر بخشش نہیں کرے، اس لیے کہ وہ اللہ کے باغی ہیں۔ ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ہی اللہ ان کو کوئی رستہ سجھائے گا سوائے جہنم کے رستے کہ وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ بسا اوقات بندے سوچتے ہیں اتنے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت الصمد ذات ہے، بے نیاز ذات۔ اللہ رب العزت کو کل کائنات اللہ کی نافرمان ہو جائے اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں، کل کائنات اس کی مطیع اور فرما بردار ہو جائے اس کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات بے نیاز ذات بھی ہے، تو اس لیے اللہ کے متعلق یہ نہ سوچو یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، حساب کیسے ہوگا، اتنے لوگوں کا معاملہ کیسے ہوگا، اور کیسے ہمیشہ وہ جہنم میں جلیں گے۔ کان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ اللہ پر بڑا آسان ہے۔ تو اب فرمایا اے لوگو تمہارے پاس اس کی جانب سے، تمہارے رب کی جانب سے رسول آ گئے ہیں حق کے ساتھ، حق کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے، اور حق ایک ہی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ وحدت الادیان ہے، جو جس کی عبادت کر رہا ہے ٹھیک ہے، الٹیمیٹلی وہ اللہ کو ہی پکار رہا ہے، ایک سپر پاور کو ہی پکار رہا ہے تو سب ٹھیک ہیں، یہ باطل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد اگر کسی اور چیز کی طرف بندہ جو ہے نا توجہ کرے تو حق کے بعد اور گمراہی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو جب حق آ جاتا ہے تو اس سے ہٹ کر باقی سب کچھ گمراہی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے ہیں، اور تو اس لیے کیا کرو فآمینوا، اب اس پر ایمان لاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر نہیں لاتے تو کیا ہوگا؟ کیا اللہ رب العزت کی بادشاہت میں کوئی کمی کر دو گے؟ فإن للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب ہے، سب چیزیں اللہ رب العزت کی مطیع فرما بردار ہیں۔
سارے لوگوں کا مل کر کفر کرنا اللہ رب العزت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ خود انسان اپنے لیے نقصان کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ اب تو ہمیشہ سے بڑا ہی علم والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ تو کوئی بندہ یہ جو سوال سوچتا ہے نا کہ پھر اللہ نے یہ مخلوق پیدا کیوں کی ہے، جب اللہ رب العزت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اللہ کی بادشاہت میں اضافہ ہوتا ہے نہ اللہ رب العزت کی بادشاہت میں کمی ہوتی ہے، تو شیطان آ کے وسوسہ ڈالتا ہے کہ پھر اللہ نے پیدا ہی کیوں کیا، پھر مخلوق سے مطالبہ کیوں کیا، جیسے اس نے چاہا ویسے کیا ہے، اس کی چاہت ہے، اس کی منشا ہے، اس کی رضا ہے، وہ جو چاہے بادشاہ ہے، جس چیز کا فیصلہ فرمائی اللہ کا فیصلہ ہے، میں اور آپ اس کے اوپر چون چرا کرنے والے نہیں ہوتے۔ اور اس بارے میں اللہ رب العزت کو پہلے سے علم بھی ہے اور اس کی حکمتیں بھی ہیں، ہمیں سمجھ آئے نہ سمجھ آئیں یہ ایک علیحدہ بات ہے، اللہ کو اپنے علم کے ذریعے پتہ بھی ہے اور وہ اپنی حکمتوں کو جانتا بھی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ ایسا کیوں کرتا ہے، اللہ ایسا کیوں کرتا ہے، یہ سوچنا چاہیے میں کیا کرتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، میں اس کے حکم پہ کیا کرتا ہوں، یہ ہے مومنین کا کام۔ تو مومن اور کافر میں فرق یہی ہوتا ہے کہ مومن اپنے کرنے کے کام پر دھیان دیتا ہے کہ مجھے میرے رب نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے میں وہ کروں، اور کافر جو ہے وہ اللہ رب العزت کے کاموں میں مداخلت کرتا ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، اللہ نے ایسا کیوں کیا۔ جس کی گھر میں بیوی بھی اس سے نہیں پوچھتی وہ بھی اللہ سے کے متعلق سوال کرتا ہے کہ اللہ نے میرے سے نہیں پوچھا۔ اس لیے یہ انسان کے وسوسے، تو ان وسوسوں میں نہیں پڑنا چاہیے، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے متعلق فکر کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔